السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے الماری کی ہجرت، صدقہ جاریہ۔ ثنا کی الماری محض لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک بکھرا ہوا سمندر تھی۔ الماری کا دروازہ بند کرنا ایک جنگ جیتنے کے برابر تھا۔ ذرا سا لاک ڈھیلا ہوتا تو ریشمی دوپٹے، مہنگی جینز اور برانڈڈ کرتے کسی آبشار کی طرح باہر گرنے لگتے۔ ہر سیزن میں نئے کپڑوں کے تھیلے گھر آتے، مگر جب بھی کسی تقریب میں جانا ہوتا، ثنا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہی مشہور زمانہ جملہ دہراتی: اف، میرے پاس تو پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک تپتی دوپہر ثنا اپنے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھی تھی جب اس کی ملازمہ کلثوم بی بی اپنی 10 سالہ بیٹی مریم کو ساتھ لے کر آئی۔ مریم فرش پر بیٹھ کر ایک پرانی کتاب دیکھ رہی تھی۔ ثنا کی نظر اچانک مریم کے جوڑے پر پڑی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی فراک تھی جس کا رنگ اڑ چکا تھا، آستینیں چھوٹی ہو چکی تھیں اور جگہ جگہ سے پیوند لگے تھے۔ ثنا کو یاد آیا اس نے مریم کو یہی لباس پچھلے 2 سالوں میں ہر ملاقات میں پہنے دیکھا تھا۔ ثنا نے کوئی تقریر نہیں کی، نہ ہی کوئی ہمدردی کا جملہ بولا۔ اس نے بس خاموشی سے اپنی الماری کھولی۔ اس شام اس نے ایک بڑا سا بیگ نکالا اور اس میں وہ کپڑے بھرنے لگی جو اس کے لیے چھوٹے یا آؤٹ آف فیشن ہو چکے تھے۔ اگلے دن وہ بیگ کلثوم بی بی کے ہاتھ میں تھا اور وہاں سے اس بیگ کا وہ سفر شروع ہوا جس کی خبر ثنا کو کبھی نہ ہوئی۔ اس بیگ میں سب سے اوپر ایک گہرے نیلے رنگ کی قمیض تھی جس پر سفید دھاگے کی نفیس کڑھائی تھی۔ یہ قمیض کلثوم بی بی کی بھانجی زہرا کے حصے میں آئی۔ زہرا نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ جس دن اسے ایک چھوٹے سے دفتر میں ڈیٹا انٹری کی نوکری کے انٹرویو کے لیے جانا تھا، اس نے وہ نیلی قمیض پہنی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنے اندر ایک عجیب سا اعتماد محسوس ہوا۔ بیگ کی تہہ میں ایک بھاری اونی جیکٹ تھی جو ثنا نے صرف ایک بار مری کے دورے پر پہنی تھی۔ کلثوم بی بی نے وہ جیکٹ اپنے چھوٹے بیٹے علی کو دے دی۔ علی صبح 5 بجے اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالنے جاتا تھا۔ سردیوں کی صبح میں جب اوس پڑتی اور ہوا ہڈیوں تک کو کاٹتی، علی اکثر بیمار پڑ جاتا تھا، مگر اب وہ ثنا کی دی ہوئی جیکٹ پہن کر سائیکل پر نکلتا۔ وہ جیکٹ اسے اس جما دینے والی سردی سے محفوظ رکھتی تھی۔ ایک صبح جب بہت زیادہ دھند تھی، علی نے اس جیکٹ کی گرمائش میں کافی سکون محسوس کیا اور سوچا، اللہ پاک یہ دینے والا ہمیشہ خوش رہے جس نے مجھے اس ٹھنڈ میں جمنے سے بچا لیا۔ ثنا اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دور کسی سڑک پر ایک بچہ اسے دعائیں دے رہا ہے۔ بیگ میں ایک بڑی زرد رنگ کی ریشمی شال بھی تھی جو ثنا کو تھوڑی اولڈ فیشن لگتی تھی۔ کلثوم بی بی نے وہ شال اپنی بوڑھی ساس کو دے دی۔ کچھ دن بعد وہ بوڑھی خاتون ہسپتال کے ایک ٹھنڈے بینچ پر بیٹھی اپنے بیٹے کے آپریشن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے وہ زرد شال اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لی۔ وہ لمس انہیں حوصلہ دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مریم کو وہ گلابی فراک ملی جس پر چھوٹے چھوٹے ستارے بنے تھے۔ مریم نے وہ فراک پہن کر پورے محلے میں چکر لگایا۔ اس کے لیے وہ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس دن مریم کا بچپن کھل اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ثنا کے ان تمام نئے کپڑوں سے زیادہ روشن تھی جو ابھی تک ثنا کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ثنا کو یاد بھی نہ رہا کہ اس نے کبھی کوئی بیگ کسی کو دیا تھا۔ وہ آج بھی اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں، مگر ثنا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی الماری کے چند ٹکڑے کس کے حصے میں آئے اور کس کے کتنا کام آئے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا
کہ ہماری زندگی میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ شور مچانا یا تقریر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ثنا نے خاموشی سے کپڑے نکالے اور دے دیے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو اسے جتلائیں نہیں، بلکہ خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو ہمارے لیے پرانا ہے وہ کسی کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں، یا ہم اس کھلونے سے بور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی وہی پرانی چیز کسی دوسرے بچے کے لیے ایک بہت بڑا خواب ہو سکتی ہے۔ اپنی چیزوں کی قدر کریں اور انہیں بانٹنا سیکھیں۔ نیکی ایک ایسے بیج کی طرح ہے جسے آپ بو کر بھول جاتے ہیں، لیکن وہ زمین کے اندر ہی اندر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ آپ کو شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کی دی ہوئی ایک پینسل، ایک پرانی کتاب یا ایک کپڑوں کا جوڑا کسی کی کتنی بڑی مشکل حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھتا رہتا ہے۔ دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ مریم کی پرانی فراک دیکھ کر ثنا نے اسے ٹوکا نہیں، بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ ہمیں بھی اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں، اپنے اسکول کے دوستوں اور گھر میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ تو بچوں، آپ بھی آج ہی اپنی الماری یا کھلونوں والے باکس کو دیکھیں۔ جو چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں انہیں صاف کریں اور کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ یاد رکھیں، بانٹنے سے خوشی کم نہیں ہوتی بلکہ دگنی ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔